بسم الله الرحمن الرحيم. فإن كان أحد الاسمين معرفة والآخر نكرة فاجعل المعرفة مبتدأ والنكرة خبرا البتة كما مر. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب آپ کے سامنے دو اسم آ جائیں، ان میں سے ایک اسم معرفہ ہو اور ایک اسم نکرہ ہو، تو آپ معرفہ کو مبتدا بنا دیں گے اور نکرہ کو خبر بنا دیں گے۔ وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ، اور اگر دو اسموں میں سے ایک معرفہ ہو والآخر نکرۃ اور دوسرا نکرہ ہو، فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ مُبْتَدًا، تو آپ بنا دیں معرفہ کو مبتدا والنکرۃ خبرا اور نکرہ کو خبر، البتہ یقینی طور پر۔ البتہ، البتہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقینی طور پر۔ کما مر، جیسا کہ یہ بات پیچھے گزری ہے، جیسے ابھی آپ کو انہوں نے بتایا تھا، کل کے سبق ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر میں اصل یہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہو اور خبر نکرہ ہو۔ وَإِنْ كَانَ، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے دو اسم آتے ہیں، دونوں معرفہ ہیں، تو پھر آپ جس کو مرضی ہے مبتدا بنا دیں، کیونکہ دونوں معرفہ ہیں تو کسی کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ جیسے اللہ الہنا، اللہ معرفہ ہے علم ہونے کی وجہ سے، اور الہ یہ معرفہ ہے نون الف زبر نا ضمیر مجرور کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، تو اس کو بھی آپ اللہ کو مبتدا بنا دیں پھر ٹھیک ہے، اور اگر یوں آپ ذکر کر دیں الہنا اللہ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں معرفہ ہیں، اس میں سے کوئی بھی مبتدا بن سکتا ہے۔ وَآدَمُ أَبُونَا وَمُحَمَّدٌ نَبِيُّنَا، اب اگر یوں آپ کہتے ہیں اللہ ہمارے الہ ہیں پھر ٹھیک ہے، ہمارے الہ اللہ ہیں پھر ٹھیک ہے۔ وَآدَمُ أَبُونَا، آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یوں کہتے ہیں ابونا آدم، ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں پھر ٹھیک ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْن، اور اگر دونوں اسم معرفہ ہوں، فجعل، تو آپ بنا دیں ایہما شئت مبتدان، جس کو چاہے مبتدا، والآخرہ خبرن، اور دوسرے کو خبر، نحو جیسے اللہ الہنا وآدم ابونا ومحمد نبینا۔ وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم، أو فعلية نحو زيد قام أبوه، أو شرطية نحو زيد إن جاني فأكرمت، أو ظرفية نحو زيد خلفك وعمر في الدار، بس یہاں تک دیکھیں۔ وقد یکون، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ خبر کی اقسام بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خبر کبھی جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ نمبر دو، خبر کبھی جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر تین، خبر کبھی جملہ شرطیہ بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر چار، خبر کبھی جملہ ظرفیہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ خبر کی چار اقسام، ایک تو نا خبر مفرد ہو، جیسا کہ سبق پیچھے میں آپ نے پڑھ لیا۔ اب یہ ہے کہ خبر مرکب ہو، تو خبر مرکب مفید یعنی پورا جملہ یہ ہو سکتی ہے۔ پھر جملہ اسمیہ بھی خبر بن سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی بن سکتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے زید ابوہ قائم، اب زید یہ مبتدا ہے، ابوہ یہ مضاف الیہ مل کر پھر مبتدا ہے، اور قائم خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ زید کی خبر ہے۔ یہ جملہ اسمیہ خبریہ زید کی کیا بن جائے گا؟ خبر۔ یا اسی طرح جملہ فعلیہ ہو اور وہ خبر بن جائے، جیسے زید قام ابو، زید مبتدا ہے، قام فعل ہے، ابو مضاف الیہ مل کر قام کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ زید کی خبر ہے۔ اسی طرح جملہ شرطیہ بھی خبر بن سکتی ہے، جیسے زید ان جانی فاکرم، تو زید مبتدا ہے، ان حرف شرط ہے، جاء فعل ہے، ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، نون یا زیر نی یہ مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ شرط ہے۔ فَأَكْرَمْتُهُ یہ فا جزائیہ ہے، اکرمت فعل ہے، ہو ضمیر مفعول بھی ہے، تاپشتو فاعل ہے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا ہے، شرط جزا مل کر یہ زید کے لیے خبر ہے۔ یہ جملہ ظرفیہ، ظرفیہ ظرف کس کو کہتے ہیں کہ جو کسی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، تو یہ بھی خبر بن سکتی ہے، جیسے زید خلفک، زید آپ کے پیچھے ہے، عمر فی الدار، عمر گھر میں ہے،
تو خبر جو ہے جملہ ظرفیہ بھی بن سکتی ہے. زید خلفک، زید آپ کے پیچھے ہے. زید مبتدا ہو جائے گا، خلفک کا یہ خبر ہو جائے گی. امر مبتدا ہو جائے گا، فی الدار یہ کیا ہو جائے گی؟ خبر. والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر. مثلا تقول زيد في الدار، تقديره زيد استقر في الدار. فلا بد في الجملة من ضمير يعود إلى المبتدأ كالهاي فيما مر، ويجوز حذفه عند وجود قرينة نحو الثمن منفعان بدرهم. اچھا پہلے اس کو دیکھیں. والظرف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جو ظرف ہے، اچھا یاد رکھیں جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں، اور وہ لفظ کے جو دلالت کر رہا ہو کسی جگہ پر یا کسی زمانے پر، وہ بھی ظرف کہلاتا ہے. تو یہاں بات چل رہی ہے جار مجرور کی. ٹھیک ہے، یہاں ظرف سے، یہ جو ظرف لکھا ہے نا، یہ ظرف سے مراد ہے جار مجرور. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کلام کے اندر دیکھیں کہ جار مجرور آ گیا ہے، تو جار مجرور کا تعلق پیچھے کسی کے ساتھ جوڑنا ضروری ہوتا ہے. جار مجرور کا جو تعلق ہے پیچھے کسی کے ساتھ جوڑنا ضروری ہوتا ہے. اب دو صورتیں ہیں، یا تو پیچھے کوئی ایسا لفظ موجود ہوگا جس کے ساتھ جار مجرور کا تعلق جڑ جائے، یا پیچھے وہ لفظ موجود نہیں ہوگا. اگر تو پیچھے لفظ موجود ہے، پھر اسی کے ساتھ جار مجرور کا تعلق جوڑ دیں گے. اب پیچھے وہ کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ جار مجرور کا تعلق جڑ سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ جار مجرور کا تعلق پیچھے فعل کے ساتھ جڑ سکتا ہے، اور فعل سے مشابہ جو اسماء ہے، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، اس میں تفضیل ہے، اور اس میں مصدر ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. فعل پیچھے موجود ہو تو فعل کے ساتھ تعلق جوڑ دیں گے جار مجرور کا، اور اگر فعل نہیں ہے لیکن فعل سے مشابہ جو اسم ہے، اور فعل سے مشابہ کون کون سے اسم ہے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تفضیل، صفت مشبہ، اور اس میں مصدر. یہ 5 اسماء ہیں. ان 5 اسماء میں سے پیچھے جار مجرور کے کوئی موجود ہو یا فعل موجود ہو، تو جار مجرور کا تعلق اس فعل کے ساتھ یا ان اسماء کے ساتھ کیا کریں گے؟ جوڑ دیں گے. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کلام کے اندر کہ جار مجرور تو موجود ہے لیکن پیچھے کوئی فعل موجود نہیں ہے، اور فعل سے مشابہ یہ جو 5 اسماء میں نے آپ کو گنوائے ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل، اس میں مصدر، یہ بھی پیچھے موجود نہیں ہے، تو پھر آپ جار مجرور کا تعلق جوڑیں گے، کوئی لفظ اپنی طرف سے نکالیں گے ترجمے کے مطابق جو درست بنتا ہو. اور عام طور پہ جو الفاظ نکالے جاتے ہیں وہ ثابتہ نکالا جاتا ہے، استقرہ نکالا جاتا ہے، وجدہ یا وجدہ نکالا جاتا ہے. اس طرح کے الفاظ جو عام معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو کامن معنی پر، عام معنی پر دلالت کرتے ہیں، جو ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں، تو ایسے کسی فعل کو نکال لیں گے. اب نحویین کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا پیچھے فعل نکالا جائے جار مجرور کا تعلق جوڑنے کے لیے، اسم نکالا جائے؟ تو اکثر نحویین کہتے ہیں کہ پیچھے فعل نکالا جائے. جیسے مثال کے طور پر دیکھیں عمرن فی الدار، آپ نے ایک مثال پڑھی ہے. امرن کو تو ہم نے بنا دیا مبتدا، اب فی الدار جار مجرور مل کر یہ خبر بنے گا، لیکن پہلے ہم نے اس جار مجرور کا تعلق کسی لفظ سے جوڑنا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ پیچھے دیکھیں گے کیا یا فعل یا فعل سے مشابہ ان 5 اسماء میں سے کوئی اسم ہے کہ نہیں ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ فی الدار سے پیچھے عمر کا لفظ ہے، اور عمر جو ہے یہ علم ہے، نہ تو یہ فعل ہے، نہ اس میں فاعل ہے، نہ اس میں مفعول ہے، نہ صفت مشبہ ہے، نہ اس میں تفضیل ہے، نہ اس میں مصدر ہے. جب ان میں سے یہ کچھ بھی نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے ہم نے اپنی طرف سے ایک چیز نکالنی ہے. تو اکثر نحویین کہتے ہیں کہ یہاں پر اپنی طرف سے جو چیز آپ نے نکالنی ہے اس کو فعل ہونا چاہیے، یعنی کوئی عام سا فعل نکال لیں. جیسے امر فی الدار، امر گھر میں ہے، تو استقرہ فعل نکالیں کہ امر گھر میں مستقر ہے، ٹھہرا ہوا ہے. اچھا جی، بعض نحویین کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر اسم کوئی نکال لیا جائے جو معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہو. جیسے موجود ایک اسم ہے، امر گھر میں موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں یا امر مستقر فی الدار، امر گھر میں ٹھہرا ہوا ہے. تو اکثر نحویین فعل کہتے ہیں، اور کچھ نحویین کیا کہتے ہیں، پیچھے کوئی مناسب سا اسم نکال لیا جائے. لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ فعل نکالا جائے، وہ ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں فعل اپنے فاعل سے مل کر پورا جملہ بن جاتا ہے، اور جملہ کلام کے اندر ایک حیثیت رکھتا ہے، اس لیے پیچھے فعل نکالنا چاہیے، اسم نکالنا یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ اختلاف بہتر اور عدم بہتر کا ہے، جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہے نحویین کا جو آپس میں ہو رہا ہے یہاں پر.
वज़र्फ़ मुतअल्लिक़ुन, और ज़र्फ़ का ताल्लुक होता है बिजुमलतिन, किसी जुमले के साथ। जुमले से मुराद फेल है, क्योंकि फेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला बन जाता है ना। ज़र्फ़ का ताल्लुक होता है किसी जुमले के साथ इंदल अक्सर, अक्सर के नज़दीक। अब या तो पीछे फेल मौजूद होगा या मौजूद नहीं होगा। अगर मौजूद है तो ठीक है, मौजूद नहीं है तो वही है इस्तक़र्रा, वो इस्तक़र्रा होगा। मसलन मिसाल के तौर पर, यानी इस्तक़र्रा बतौर मिसाल के आपको कह रहे हैं। आप थोड़ी सी अरबी से शुद्ध बुद्ध हो जाए, थोड़ी सी अरबी की समझ आ जाए, तो अपनी तरफ से भी बंदा फेल निकाल सकता है। मसलन मिसाल के तौर पर तक़ूल, आप कहते हैं ज़ैदुन फ़िद्दार, ज़ैद घर में है। तकदीर, इसकी तकदीरी इबारत होगी ज़ैदुन इस्तक़र्रा फ़िद्दार, ज़ैद घर में ठहरा हुआ है। वला बुद्दा फिल जुमलति मिन ज़मीरिन यऊदु इलल मुब्तदा कल हाय फ़ीमा मर्रा। बस यहाँ तक देखें, वला बुद्दा। यहाँ से एक ज़ाब्ता बयान फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कि देखें आपने पीछे पढ़ लिया कि खबर जुमला इस्मिया भी हो सकती है, जुमला फ़िलिया भी हो सकती है, जुमला शर्तिया भी हो सकती है, और जुमला ज़र्फिया भी हो सकती है खबर। जब खबर जुमला हो तो उस जुमले के अंदर किसी ज़मीर का होना ज़रूरी है। ऐसी ज़मीर जो कि आप मुब्तदा की तरफ लौटा दें। जैसे मिसाल के तौर पर देखें ना, ज़ैदुन अबूहु कायमुन, जैद उसका बाप खड़ा हुआ है। जैद उसका बाप खड़ा, अब अबू कायमुन जुमला इस्मिया है। अब इस जुमला इस्मिया के अंदर एक जमीर है जो कि जैद की तरफ लौट रही है, और वो है अबू के अंदर हु जमीर। क्योंकि अगर यूं कहेंगे ना जईदुन अबू कायमुन, जैद बाप खड़ा है, तर्जुमा ठीक होता नहीं है ना। जईदुन अबू कायमुन, जैद के उसका बाप खड़ा हुआ है, या जईदुन कामा अबू, जैद के उसका बाप खड़ा हुआ। अब उसका बाप खड़ा हुआ है, तर्जुमा तो ठीक है, लेकिन अगर यूं कह दें जईदुन कामा अबू, जैद खड़ा हुआ बाप, अब ये बात पूरी नहीं हो रही ना। क्योंकि आप जैद से मुतालिक बात कर रहे हैं तो किसी जमीर का होना जरूरी है जो जैद की तरफ क्या करे, लौट जाए, ताकि बात का एक रब्त पैदा हो जाए। क्योंकि जुमला जो होता है वो जुमला होने की हैसियत से उसका ताल्लुक आगे पीछे के साथ नहीं होता। तो ताल्लुक अब अबू कायमुन एक पूरा जुमला है, इसका ताल्लुक जब आपने पीछे किसी के साथ जोड़ना है तो आपको जमीर चाहिए, क्योंकि जमीर आकर पीछे की तरफ लौट जाएगी, एक ताल्लुक पैदा हो जाएगा और बात समझ भी आ जाएगी, मुकम्मल भी हो जाएगी। वला बुद्दा, और जरूरी है। ला बुद्दा एक पूरा लफ्ज है, आपने याद रखना है। ला बुद्दा एक पूरा लफ्ज है ये। ला बुद्दा का मतलब होता है जरूरी है। और जरूरी है जुमले के अंदर जमीर, किसी जमीर का होना, यऊदु जो लौट जाए, इलल मुब्तदा, मुब्तदा की तरफ। कल हाई फीमा मर्रा, जैसा कि हाँ जमीर जैसा कि गुजर गया। जिस तरह के हाँ जमीर जैसा कि गुजर गया, वह हाँ जमीर से मुराद ये हु है। अब उसको बोलते हैं हाय जमीर। वयजूज़ हज़्फ़ुहु इंदा वजूद क़रीनतिन, यहाँ से बयान फरमाते हैं कि बसा औकात खबर जुमला होती है लेकिन उस जुमले से ज़मीर को ख़त्म भी कर दिया जाता है, और ख़त्म करते हैं किसी करीने की वजह से। करीना क्या, कि मिसाल के तौर पर आप ज़मीर नहीं भी लाते फिर भी सुनने वाले को पता चल जाता है कि इस जुमले का ताल्लुक माक़बल इस इसम के साथ है। तो ऐसे किसी करीने की वजह से कि जहाँ पर कोई तर्जुमे के अंदर गलती ना हो रही हो, तो वहाँ पर आप उस ज़मीर को जो कि मुब्तदा की तरफ लौटनी होती है जुमले से ख़त्म भी कर सकते हैं। कल इसकी मिसालें पढ़ेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ में आ गया। जी आज सर का जी सबक अल्हम्दुलिल्लाह।